سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحد لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر ہے۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر ظالمن۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم۔ میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ گویا یہ ایام ایسے ہیں کہ جتنا بھی ذکر کر لو کربلا کا کم ہے، اس سے جتنی بھی حیات لے لو کم ہے۔ ضرورت ہے، تشنگی ہے، طلب ہے اور پیاس ہے، اور یہ پیاس آج ہم بجھائیں گے۔ ہم خاص طور سے اس پیغام کو آپ کے سامنے نشر کریں گے جو پیام امام عالی مقام کا تھا، آپ پہ ہمارا سلام، جس کی وجہ سے آپ کو مدینہ چھوڑنا پڑا۔ بھلا مدینے کو کوئی الوداع کیسے کہہ سکتا ہے؟ جس کی بنیاد پہ آپ کو مکہ مکرمہ سے رخصت لینی پڑی، بھلا مکہ مکرمہ کو کون خیر آباد کہہ سکتا ہے؟ اور جس کی وجہ سے آپ نے عراق کو اپنا مرکز بنایا، اپنے مقصد کی نشر و اشاعت کے لیے، اس کی اشاعت و تبلیغ کے لیے اسی جگہ کا انتخاب آپ نے کیا۔ مگر وہ کیا مراحل تھے، وہ کیا اسباب تھے جن کی وجہ سے آپ کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا، اور پھر لوگوں کے خطوط کا آنا، آپ کا سفر کرنا، اور پھر سب سے بڑھ کے یہ کہ کیا وجہ تھی کہ فقط 60 اور اس کے بعد 61 ہجری کا آنا؟ یعنی ان دنوں میں کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ اتنے قریب کے فاصلے کو اتنا دور کر دیا جائے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ کو کوئی کیسے نظر انداز کر سکتا ہے؟ آیا کیا اصحاب رسول نے نہیں کہا؟ کیا روایتیں نہیں بیان ہوئی کہ حسین کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول خدا امام عالی مقام امام حسین کو اس طرح پیار دیا کرتے تھے، آپ کے ہونٹوں کو، آپ کی زبان کو ایسے چوسا کرتے تھے جیسے کوئی آدمی کھجور چوستا ہے۔ خواتین و حضرات، یہی نہیں، میرا پیارا رسول، ہمارے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد میں تشریف لاتے، اپنے پیارے لہجے میں خطاب کہتے، آپ فرماتے کہ کہاں ہیں وہ چھوٹے چھوٹے بچے، یعنی کہ حسن اور حسین۔ اکثر اور بیشتر اصحاب رسول نے حضرت کے دوش پہ آپ کو سوار دیکھا ہے، اور کاندھوں پہ سوار دیکھ کر یہ بھی کہا ہے کہ کیا خوبصورت سواری ہے۔ جواب یہی ملا ہے کہ سوار بھی تو دیکھیے۔ حضرت حضور والا بارہا دکھانا چاہتے ہیں کہ ان کا مقام کیا ہے، یہاں تک کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو کوئی ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، جو کوئی مجھ سے محبت کرے گا وہ اللہ سے محبت کرے گا۔ گویا امام عالی مقام کی محبت ہی اللہ کی محبت ہے، رسول خدا کی محبت ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اتنے کم عرصے میں یہ محبت نفرت میں کیسے بدل گئی؟ وہاں جہاں پہ بوسہ دینا تھا، تیر، نیزے، بھالے اور تلواریں کیسے آ گئی؟ سوال یہ ہے کہ جس امت نے اطاعت کرنی تھی اس نے مخالفت کیوں کی؟ آج اسی موضوع کو لے کر میں اپنے دامن میں جس شخصیت کو لیے بیٹھا ہوں، جب میں بات کرتا ہوں تحقیق کی، تو آپ عصر حاضر کے بڑے ہی نامور محقق ہیں۔ آپ کی تحقیق سے بہت سے لوگ استفادہ کرتے ہیں۔ ذاتی طور سے اگر اختلاف بھی رکھتے ہوں تو کوئی آپ کی روایتوں سے اور جو بیانات آپ پیش کرتے ہیں ان سے اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں کر سکتا۔ میں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں انجینئر محمد علی مرزا کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ولا حول ولا قوة الا باللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں آپ کو خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں انجینئر صاحب۔ سب سے پہلے آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں عنایت فرمایا۔ میں انجینئر صاحب چونکہ یہی پس منظر آج اپنی آنکھوں میں لیے بیٹھا ہوں، اور جاننا چاہتا ہوں کہ وہ آخر کون سے اسباب تھے، کیا محرکات تھے، اور وہ کیا عوامل تھے، اور کیا پس منظر تھا کہ امام عالی مقام کو مدینہ منورہ چھوڑنا پڑا، اور پھر یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کون سے اہداف اور مقاصد تھے کہ جن کے حصول کے لیے آپ نے قیام فرمایا۔ دیکھیں جی ویس بھائی، آپ نے جو سوال کیا یہ پورا پی ایچ ڈی تھیسس ہے، اگر اس کے اوپر تفصیل کے ساتھ گفتگو کی جائے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ آپ کا جو مختصر وقت ہے اس کے اندر میں سارے ٹاپک کو کور کروں۔ جی، سب سے پہلے تو سورہ مریم کی وہ آیت یاد کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلے انبیاء کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے جانے کے بعد ناخلف لوگ ان کے جانشین بنے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا جی، اور شہوات کی پیروی کی، عنقریب انہیں ہم جہنم میں پھینکیں گے والعیاذ باللہ تعالی۔ اسی کانٹیکس کے اندر صحیح مسلم کے اندر ایک بڑی لمبی حدیث موجود ہے
جس کا کچھ حصہ میں بیان کر دیتا ہوں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے کسی کو پیغمبر بنا کر مبعوث کیا تو یہ ہمیشہ سلسلہ جاری رہا کہ چند ان کے کمیٹڈ ساتھی ہوتے تھے، یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان، جو پورے پیشن کے ساتھ ان کی دعوت کو آگے لے کر چلتے تھے جی لیکن جب وہ لوگ دنیا سے رخصت ہو جاتے تھے تو پھر ناخلف لوگ ان کے جانشین بن جاتے تھے، وہ کرتے تھے جس کا حکم نہیں دیا گیا ہوتا تھا جی اور جس کا حکم دیا گیا ہوتا تھا وہ اس کی مخالفت کرتے تھے۔ پس ایسے لوگوں کے ساتھ جو اپنے ہاتھ سے قتال کرے وہ مؤمن ہے، جی جو اپنی زبان سے قتال کرے وہ بھی مؤمن ہے، اور جو اپنے دل میں قتال کرے یعنی بالکل آخری درجے پہ وہ بھی مؤمن ہے۔ حق یہ حدیث ہے اصل اس حوالے سے کہ انبیاء کرام کے جانے کے بعد ان کے جب جانثار ساتھی کمیٹڈ لوگ رخصت ہوتے ہیں تو پھر انہی پوسٹوں کے اوپر ایسے لوگ آ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ جو انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات کے بالکل مخالف چلتے ہیں۔ جی یہی کچھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیس میں بھی ہوا۔ اب اسے بیان کیا جائے تو بہت زیادہ ٹائم چاہیے، خصوصاً خلفائے راشدین کے بعد جنگ جمل صفین نہروان کا جب ایپیسوڈ ہوا، اس کے بعد 6 مہینے تک سیدنا حسن ابن علی نے خلافت سنبھالی، اور وہ بھی مولا علی نے انہیں نومینیٹ نہیں کیا تھا بلکہ مسند ابی یعلا کے اندر المستدرک للحاکم کے اندر موجود ہے۔ مولا علی سے جب ریکویسٹ کی گئی تو انہوں نے انکار کیا، انہوں نے کہا میں اپنا خلیفہ کسی کو نامزد نہیں کروں گا۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام نے مشورے سے سیدنا علی ابن ابی طالب کی وفات کے بعد حسن ابن علی کو ان کا جانشین کے طور پر خلیفہ چنا، لیکن پھر آپ کو پتہ ہے کہ جو حاکم شام تھے ان کے ساتھ ایک نیکسٹ ایپیسوڈ صفین پارٹ 2 ہونے والا تھا، لیکن سیدنا حسن ابن علی نے قربانی کی۔ صحیح بخاری میں الفاظ ہیں میرا یہ بیٹا سید ہے، نبی الاسلام انہیں گود میں اٹھائے ہوئے تھے حسن ابن علی کو۔ بے شک اس کی وجہ سے مسلمانوں کے 2 گروہوں میں جو 2 بڑے گروہ ہوں گے تعداد کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ صلح کروا دے گا، بے شک اور نبی الاسلام کا اشارہ تھا کہ اس کی وجہ سے صلح ہوگی، یعنی یہ اپنی پوسٹ چھوڑیں گے حسن ابن علی اور قربانی دیں گے۔ حق بہرحال وہی ہوا، ایک پیس ٹریٹی کے تحت حکومت ان کے حوالے کی گئی، لیکن جو شرائط تھی صلح حسن کی 5 یا 6 کے قریب، ان میں سے ایک ہی شرط تھی جس کے اوپر عمل ہوا کہ اہل البیت کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے خمس مقرر کیا تھا قرآن پاک کے اندر جی وہ حصہ انہیں ملتا رہا، لیکن اس کے علاوہ جتنی شرائط تھی ان کی پامالی ہوئی۔ خصوصاً ایک شرط اس حوالے سے تھی کہ جب آپ کا وقت قریب آئے گا تو آپ نے اپنے مرتے ہوئے اس امت کو شورا کے حوالے کرنا ہے، نہ کہ کسی کو اپنی جگہ جانشین مقرر کرنا ہے اپنے گھر والوں میں سے یا اپنے محبوب لوگوں میں سے۔ لیکن اس شرط کی وائلیشن ہوئی، اور اس کا ذکر بھی صحیح بخاری کے اندر سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 17 کے کانٹیکسٹ میں کتاب التفسیر چیپٹر میں امام بخاری لے کر آئے ہیں کہ مروان بن حکم جو حاکم شام کی طرف سے گورنر تھے حجاز کے، انہوں نے ایک دن مسجد نبوی میں خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین کو ایک بات سجھائی ہے، وہ امت کے وسیع تر مفاد کے اندر چاہتے ہیں کہ اپنے بعد اپنے بیٹے یزید ابن معاویہ کو خلیفہ نامزد کر دیں۔ بس یہ بات کرنے کی دیر تھی تو سیدنا ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر کھڑے ہوئے، اور بخاری کے الفاظ ہیں انہوں نے کچھ سخت باتیں ایسی کی کہ اس سے مروان کو غصہ آ گیا، اس نے کہا پکڑو اس کو۔ تو عبد الرحمن بن ابی بکر اسی وقت حجر عائشہ میں چلے گئے، مسجد نبوی کے ساتھ جو ایڈجسنٹ تھا، وہ بھائی بھی لگتے تھے سیدہ عائشہ کے، اور یہ ایسے بھائی ہیں کہ ماں اور باپ دونوں سیم ہیں جی۔ تو پھر مروان کو غصہ آیا، اس نے باہر سے ہی کہا کہ اے ابو بکر کے بیٹے تو ہی ہے نا جس کے بارے میں قرآن میں سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 17 نازل ہوئی ہے کہ یہ کہتا ہے کہ تم مجھے یہ کہتے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا، تو یہ دور کی کہانی ہے جو تم مجھے بتاتے ہو اپنے ماں باپ کے ساتھ، تو ابو بکر کے بیٹے تو ہی اس قسم کے کفریہ جو جملے بولتا تھا۔ اچھا، اب یہ بات بڑی سخت تھی، سیدہ عائشہ کو غصہ آیا، انہوں نے اندر سے کہا اسکت، خاموش ہو جا، آل ابی بکر کے بارے میں میری برات کے علاوہ کوئی اور آیات نازل نہیں ہوئی ہیں، یعنی تم جھوٹ بال دے ہو آل ابی بکر کے اوپر۔ یہ حدیث جو ہے نا جی، اس کی تفسیر ابن کثیر میں سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 17 کے کانٹیکسٹ میں مزید طرق بھی جمع کیے ہیں حافظ ابن کثیر نے، المعجم الکبیر طبرانی سے، المستدرک للحاکم سے، سنن نسائی الکبریٰ سے،
کہ وہ جو حضرت ابوبکر کے بیٹے کھڑے ہوئے تو انہوں نے کیا بات کی جس کی وجہ سے مروان کو غصہ آیا؟ کیونکہ مروان نے کہا تھا کہ ابو بکر نے بھی تو عمر کو خلیفہ نامزد کیا تھا، تو ہمارا حاکم بھی چاہتا ہے کہ اپنے بیٹے کو نامزد کرے۔ تو ظاہر ہے حضرت ابو بکر کے بیٹے تو نہیں تھے عمر، اس کی وجہ سے حضرت ابو بکر کے بیٹے کو غصہ آیا۔ انہوں نے کہا کہ سیدھی طرح کہو کہ تمہارا حاکم کیسر و کسرا کے طریقے پہ چلنا چاہتا ہے، ابو بکر اور عمر کی سنت کے اوپر نہیں عمل کرنا چاہتا۔ وہ جو بخاری میں تھا کہ کچھ کہا، اس پہ وہ سیکھ پا ہوا۔ اور یہاں پر حافظ ابن کثیر باقی احادیث کی روشنی میں ایک اور بات بھی لے کے آئے ہیں کہ حضرت عائشہ نے کہا کہ مروان خاموش ہو جا، آل ابی بکر کے بارے میں تو وہی نازل ہوا جو سورہ نور میں، اور اتنا حصہ بخاری میں بھی ہے، اور فرمایا کہ تیرے بارے میں اور تیرے باپ کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جب تو اپنے باپ کی پشت میں تھا کہ حکم پر لعنت اور اس کی اولاد کے اوپر لعنت، تو اسی لعنت کا ٹکڑا ہے۔ اب یہ سینیریو آپ کو بالکل کلیئر کر رہا ہے کہ یہ کتنا اس وقت ایسا ماحول بن گیا تھا۔ اب اس پورے ماحول کے اندر سیدنا حسین ابن علی کا ایک خط ہے جو اس وقت انہوں نے حاکم وقت کے نام لکھا، جو تفسیر ابن کثیر کے اندر موجود ہے، جسے البدایہ والنہایہ بھی کہتے ہیں عربی کے اندر۔ اس میں انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے حضور شرمندہ ہوں کہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا کہ جس طریقے سے یہ حکومت چلائی جا رہی ہے، اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف یہ حکومت چل رہی ہے، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ لیکن میں اپنے بھائی کی صلح کے اوپر قائم ہوں جو اس نے تمہارے ساتھ کی تھی، لیکن میں اللہ کے حضور شرمندہ ہوں کہ میں جواب کیا اللہ کو دوں گا۔ تو حضرت حسین ابن علی کے وہ والے جو سال ہے نا، 10 آلموسٹ سمجھ لیں، 10 سال بھی نہ آپ کے آلموسٹ 19 سال ہی بنتے ہیں، 10 سال تو حضرت حسن کی شہادت کے بعد ہے، یہ 19 سال انہوں نے انگاروں پر گزارے ہیں، یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے، اور وہ انتظار کرتے رہے کہ شاید امت کے خیر خواہی کی خاطر آخری جو ایک شرط ہے اس پہ عمل ہوگا۔ جب وہ عمل نہیں ہوا اور حاکم وقت نے یزید ابن معاویہ کو اپنے بعد خلیفہ یا بادشاہ نومینیٹ کر دیا، تو پھر حضرت حسین ابن علی ظاہر ہے کہ وہ چونکہ وارث رسول تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ تو کبھی بھی کمپرومائز نہیں کر سکتے تھے۔ اسی وجہ سے پھر کوفہ سے لوگوں نے خط لکھنے شروع کر دیے حضرت حسین ابن علی کو کہ اب آپ کا کام ہے کہ آپ نے اتنا عرصہ صبر کیا ہے، اب تو کوئی ایسا موقع نہیں ہے کہ آپ صبر کریں، امت کو آ کے فرنٹ سے لیڈ کریں، اور یہ جو جس شرط کے اوپر صلح ہوئی تھی وہ شرط ہی وائلیٹ ہو گئی ہے، لہٰذا یزید ابن معاویہ کی خلافت تو اسٹیبلش ہی نہیں ہوئی۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا جی وہ خلیفہ وقت کے خلاف خروج ہو گیا، وہ جب اسٹیبلش ہو تو خروج ہوتا ہے نا، جب اسٹیبلش ہی نہیں ہوئی تو خروج کیسا؟ تو حسین ابن علی دیکھیں ان کے دل پہ کیا وہ کیفیت ہوگی کہ لوگ حج کے لیے وہاں پر آ رہے ہیں، حرمین کی سرزمین پہ، اور سیدنا حسین ابن علی پہلے مدینہ شریف سے مکہ شریف اور پھر الٹیمیٹلی وہاں سے ود فیملی کوفہ شفٹ ہو رہے تھے اپنی فیملی کے ساتھ، جنگ کرنے کے لیے نہیں بلکہ ایک پولیٹیکل سٹرگل لانچ کرنے کے لیے، جس کا ظاہر ہے کہ الٹیمیٹ نتیجہ قتال کی شکل میں بھی ہونا تھا تاکہ دوبارہ سے خلفائے راشدین کی خلافت کو زندہ کیا جائے۔ یہ اس کا پورا پس منظر تھا۔ جی ٹھیک ہے، واضح ہے، یہ اس کا ہدف تھا، یہی اس کے مقاصد تھے، اور یہ آپ نے جو پس منظر بتایا یقینی طور سے یہی تاریخی واقعات ہیں۔ میں ایک مختصر سے وقفے کی طرف جا رہا ہوں، جب لوٹ کر آؤں گا تو مزید جاننا چاہوں گا کہ قیام مکہ کس بنا پہ تھا، کتنے عرصے کے اوپر مشتمل تھا، اور اس میں کیا کیا واقعات آئے، رونما ہوئے۔ میں لوٹ کر آتا ہوں، الف لام میم میں خواتین و حضرات آپ کا انتظار ہے۔ من خوش آمدید کہتا ہوں میں آپ کو۔ یہ ایام ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ کس قدر الفت ہے رسالت باب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اکثر و بیشتر آپ نے فرمایا کہ یہ جو ان کا گوشت ہے نا، یہ میرا گوشت ہے، یہ جو ان کا خون ہے یہ میرا خون ہے۔ یہ بھی بتایا کہ میں ان سے ہوں، یہ مجھ سے ہیں، اور بارہا بتایا کہ یہ مجھ سے ہیں، اس سے لوگ سمجھ جائیں کہ ان سے میری نسبت ہے، رشتہ داری ہے، اور یہ ہی نہیں بلکہ میں بھی ان سے ہوں۔ یہ بھی اس لیے بیان فرمایا کہ دین، پیغام حق اور پیغام یا وحدانیت صرف اور صرف ان کے نشر و اشاعت کیے جانے کے اوپر مشتمل ہے۔ یقیناً یہی وہ لوگ ہیں جو قربانی دیں گے۔ میں یہاں پر گفتگو کر رہا ہوں تاریخ کربلا، پس منظر کربلا کیا تھا، وجوہات کیا تھیں، اور پہلے حصے میں آپ کے سامنے وہ تمام تر واقعات کوشش کی ہے انجینئر صاحب نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ مگر میں انجینئر صاحب یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ چونکہ اب امام عالی مقام امام حسین، آپ پہ ہمارا سلام ہو،
مدینہ منورہ کو چھوڑ چکے ہیں، آپ مکہ مکرمہ میں جاتے ہیں، وہاں کیا کرتے ہیں؟ کتنے عرصے پہ مشتمل آپ کا قیام ہے؟ اور پھر اپنی تحریک کو مزید مضبوط کرنے کے لیے آپ نے وہاں کس طرح کا کارنامہ انجام دیا؟ کیا کیا اعمال سرزد ہوئے؟ دیکھیں جی، مدینہ شریف کے اندر چونکہ یزید کی طرف سے یہ آرڈر آیا تھا کہ حسین ابن علی کی بیعت لی جائے زبردستی، جی اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ حسین ابن علی ایک شخصیت کا نام نہیں تھا، اس وقت ایک قبائلی سسٹم تھا، اور بنو ہاشم کو سیدنا حسن ابن علی کی شہادت کے بعد حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام لیڈ کر رہے تھے، تو ان سے زبردستی بیعت لینے کی کوشش کی گئی، اسی لیے حسین ابن علی نے کنفرنٹریشن کو اوائڈ کرنے کے لیے مدینہ شریف سے مکے کا سفر اختیار کیا، اور وہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ آپ کے قریبی ساتھیوں میں بھی ایسے لوگ تھے جو آپ کو اس حوالے سے سمجھا رہے تھے، اور پوری نیک نیتی کے ساتھ، چاہے وہ عبداللہ ابن عمر ہوں، چاہے عبداللہ ابن عباس ہوں، چاہے عبداللہ ابن زبیر ہوں، اور یہ لوگ تو وہ بھی تھے جنہوں نے بیعت نہیں کی۔ عبداللہ بن عمر نے بعد میں کی، وہ بھی مشروط تھی، باقی لوگوں نے بیعت نہیں کی تھی یزید ابن معاویہ کی۔ وہ پورے اخلاص کے ساتھ یہ بات سمجھا رہے تھے کہ آپ کے ساتھ یہ لوگ برا سلوک کریں گے، لیکن حضرت حسین ابن علی کو اپنا سٹیٹس پتا تھا کہ پوری دنیا بیعت کر لے، بنو امیہ کی اس حکومت کو کسی اعتبار سے لیجیٹیمائز نہیں سمجھا جائے گا اسلامی حکومت کے اعتبار سے، جب تک کہ میں اس کی بیعت نہ کر لوں، اور میرا انکار کرنا ایک ایسا اختلافی نوٹ ہوگا کہ چاہے 3 براعظموں میں پھیلی ہوئی حکومت کو دنیا ایکسیپٹ بھی کر لے، تب بھی اسے اسلامی حکومت نہیں، صرف مسلمانوں کی حکومت کے طور پر ایکسیپٹ کیا جائے گا۔ اور یہ ذمہ داری تھی جس کی وجہ سے آپ نے ایک سٹانس لیا کہ میں اس سسٹم کا حصہ نہیں بنوں گا۔ آپ کے پاس بھی راستہ تھا کہ آپ خاموشی اختیار کر لیتے جس طرح باقی لوگوں نے کی، لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ میں نے اگر خاموشی اختیار کر لی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت کی جو حکومت ہے یہ اسلامی حکومت ہے، اور میں پھر قیامت کے دن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ میں نے ان کا وارث ہوتے ہوئے بھی اس معاملے میں کمپرومائز کیا۔ تو اس بات میں ان لوگوں کا بھی جواب ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا ساتھ باقی اصحاب نے کیوں نہیں دیا، وہ آخری درجے کے اوپر، یعنی دل میں برائی کو برا سمجھنا، اور جو اسلام میں جائز ہے جان بچانے کے لیے، وہ اس فیسلٹی کو اویل کرتے تھے۔ لیکن حسین ابن علی یہ اس لیے نہیں کر سکتے تھے کہ ان کی بیعت نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکومت اسلامی نہیں ہے، اور بیعت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی حکومت جو کہ اسلام کے خلاف چل رہی ہے آپ اسے ایک اجازت دے دیں کہ دنیا اسے اسلامی حکومت کے طور پر ایکسیپٹ کر لے۔ تو حسین ابن علی نے اپنے خون سے اختلافی نوٹ لکھ کر قیامت تک کے لیے امت میں ایک پیغام چھوڑ دیا ہے کہ چاہے آپ تعداد میں تھوڑے ہی ہو، خواہ چند لوگ آپ کے ساتھ ہوں، آپ نے سچائی کے لیے کھڑا ہونا ہے، چاہے اس کا انجام آپ کی شہادت، آپ کے اہل و عیال کی شہادت کی شکل میں ہی کیوں نہ ہو، لیکن آنے والی نسلیں اس قربانی کو یاد رکھیں اور انہیں یہ پتہ چل جائے کہ اسلام اور سیاست دونوں چیزیں، جو اسلام کے اندر یہ سارا پولیٹیکل سسٹم ہے، اس کو الگ نہیں کیا جا سکتا کہ ایک حکمران جو مسلمان ہو اور وہ کہ میں اپنے سیاسی معاملات کے اندر اسلام کو دخل نہیں دوں گا، بلکہ وہ میری مرضی سے چلیں گے۔ یہ دونوں چیزیں پیرلل میں چلیں گی، جسے ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیز۔ یہ حضرت حسین ابن علی کا سٹانس تھا، جو الحمدللہ وقت گزرنے کے ساتھ جو ہے وہ جس شان کے ساتھ اس زمانے میں سامنے آیا ہے کہ آج ہم ماضی کو یاد کر کے روتے ہیں کہ کاش دوبارہ سے خلافت راشدہ کا نظام آئے، کاش اس وقت امت نے ان کا ساتھ دیا ہوتا تو یہ معاملہ اس لیول تک بگڑتا ہی نہ۔ بالکل، کاش کہ امت نے ساتھ دیا ہوتا اور کاش کہ وفاداروں نے وفائیں نبھائی ہوتی، مگر یہ تو ہر زمانے کا مزاج ہے۔ شاید اسی لیے اقبال نے کہا ہے کہ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔ مگر انجینئر صاحب، یہ بھی میں جاننا چاہتا ہوں کہ ظاہر سفر کربلا کے دوران وہ کون کون سے اہم واقعات ہیں جو سامنے آئے، رونما ہوئے، اور نیز یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ امام عالی مقام آپ پہ ہمارا سلام ہو، آپ نے اپنے خطبات اور مکتوبات کے تحت کن کن عوامل کو بیان فرمایا کہ یہ ہیں جو قیام حسینی کا سبب ہیں؟ دیکھیں جی، اس کے اوپر اگر میں تفصیل سے گفتگو کروں تو آپ کا کیمرہ اور آپ کا چینل بھی متحمل نہیں ہوگا وہ باتیں سننے کی، میں اسے شوگر کوٹڈ کر کے پیش کرتا ہوں۔ دیکھیں، جب اہل کوفہ کی طرف سے خطوط لکھے گئے ہزاروں کی تعداد کے اندر
اور ظاہر ہے وہ مخلص لوگ تھے جو لکھ رہے تھے، پوری نیک نیتی کے ساتھ لکھ رہے تھے، اگرچہ انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ ان خطوط کا وزن اٹھانا بڑا مشکل ہے، کیونکہ مائیں روزانہ تو حسین نہیں پیدا کرتی نا، حسین تو حسین ہے. تو حسین ابن علی نے پہلے روانہ کیا اپنے بہنوئی کو، مسلم بن عقیل کو، جو آپ کے چچا زاد بھی لگتے تھے، اور تاکہ جا کے وہاں پہ صورتحال دیکھیں اور حسین ابن علی کے بہاف کے اوپر بیعت لیں. وہ تو وہاں سے وہ مسلم بن عقیل کو پہلے روانہ کیا گیا. وہ جب وہاں پر پہنچے تو کوفے کے اندر لوگوں نے دھڑا دھڑ ان کی بیعت کرنا شروع کر دی. بائی چانس اس وقت جو کوفے کے گورنر تھے وہ نعمان ابن بشیر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ صحابی تھے، اور ظاہر ہے کہ وہ حضرت حسین ابن علی کے ساتھ مس بہیو تو نہیں کر سکتے تھے، نہ ان کے بھیجے ہوئے کسی سفیر کے ساتھ. تو ان کی ٹالرنس تھی ان کے ساتھ، یہ سارا کچھ ہوتا رہا. لیکن اس وقت کی حکومت کب یہ اجازت دے گی، جو ملوکیت ہے، کہ ایک ملوکیت کے اندر ایک پیرلل میں ایک بیعت کا نظام اس طرح کا شروع ہو جائے کہ جس میں آپ ایک پولیٹیکل سٹرگل کر کے خلفائے راشدین کے نظام کو دوبارہ سے زندہ کرنے کی کوشش کریں. تو ان ساتھیوں میں سے جو مسلم بن عقیل کے ساتھ بیعت کرنے والوں میں شامل تھے، سلمان ابن سرد صحابی بھی تھے، جن کی حدیث بھی بخاری اور مسلم میں ہے کہ جب دو لوگ لڑ رہے تھے تو نبی الاسلام نے غصے کی حالت میں جب ایک شخص کو دیکھا جو گالیاں نکال رہا ہے تو آپ نے فرمایا کہ میں ایک کلمہ ایسا جانتا ہوں کہ اگر یہ پڑھ لے تو یہ سارا معاملہ رفع دفع ہو جائے گا، اور وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ حدیث روایت کرنے والے سلمان ابن سرد ہیں. یہی وہ صحابی ہیں جو ٹاپ آف لسٹ شیعان علی میں سے تھے. شیعہ کا مطلب یعنی حضرت علی کے گروہ کے لوگ جنہوں نے حسین ابن علی کو دعوت دی اور باقی لوگوں کو دعوت دی. لیکن ہوا یہی کہ جب یزید کو یہ پتا چلا کہ نعمان ابن بشیر جو ہے وہ ٹالریٹ کر رہے ہیں، تو اس نے راتوں رات گورنر کی پوسٹ کے اوپر عبید اللہ ابن زیاد جیسے فاسق اور ظالم شخص کو مسلط کر کے بھیجا. اور پھر اس کے بعد مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا. وہاں پہ لوگ ان کی مدد کے لیے اس طرح نکل نہیں سکے، وہ دب گئے عبید اللہ ابن زیاد کے روب کی وجہ سے. پوری پھر ایک ڈیٹیل ہے. اور اس دوران جو سفر میں آپ نے ذکر کیا تو اس میں حسین ابن علی کے ساتھ جو لوگ بھی آ کے والنٹیئرلی شامل ہونے کی کوشش کرتے تھے تو وہ ان کو بتاتے تھے کہ ایک مشکل راستہ ہے، میں نہ تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہوں کہ تم مجھے چھوڑ جاؤ، اور نہ میں تم پہ کوئی مرضی اپنی چلانا چاہتا ہوں کہ تم اس مشکل سفر کو میرے ساتھ اختیار کرو. تمہاری مرضی ہے کہ تم یہ اگر راستہ چننا چاہتے ہو. تو جو مخلص لوگ تھے انہوں نے چنا، اور جو آپ کے ساتھی یہاں سے گئے تھے ان میں سے کوئی بھی آپ کو چھوڑ کر نہیں گیا. حالانکہ بارہا آپ نے راستے میں انہیں کہا کہ خصوصاً جب مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر آئی تو آپ نے اس وقت یہ بات کہی کہ اگر کوئی شخص مجھ سے الگ ہونا چاہتا ہے تو اس کا رائٹ ہے، میں قیامت والے دن اسے اس حوالے سے کوئی اس پہ گرفت بھی نہیں کروں گا. ہر شخص کو یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنا وقت جس طریقے سے بھی امن کی حالت میں گزارنا چاہتا ہے یا تکلیف کے ساتھ. یہ تو کسی نے بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا الحمدللہ. آپ کے جو کمیٹڈ لوگ تھے آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے، 18 کے قریب آپ کے اہل البیت میں سے تھے، اور باقی جو ہے وہ دوسرے لوگ تھے. یہ ٹوٹل آلموسٹ 72 بنتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. یقیناً آپ نے جن حضرت سلیمان کا ذکر فرمایا ہے، بعد میں شاید یہ وہی گروہ ہے جو پچھتاوے کا اظہار بھی کرتا ہے، جو اہل کوفہ کو اس بات پہ رضامند بھی کرتا ہے کہ اب جینے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، شاید ہم سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے، ہم عین وقت پہ نصرت اور معاونت نہیں کر سکے امام عالی مقام کی. مگر چونکہ انجینئر صاحب ہمارے ذہنوں میں ایک سوال بھی ہے جو بارہا آتا ہے، کئی مرتبہ مختلف پلیٹ فارمز پہ ہم نے یہ سوال اٹھتا ہوا دیکھا ہے. آج میں تشنگی مٹانا چاہتا ہوں یہ سوال پوچھ کے. ایک وقفے کی طرف جا رہا ہوں، جب میں لوٹ کر آؤں گا تو جاننا چاہوں گا کہ اس وقت اطاعت کے لیے بہت سارے لوگ موجود ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی اولاد، وہ شیخین موجود ہیں، وہ بزرگ صحابی موجود ہیں یا ان کی اولادیں زندہ ہیں کہ جن کا نہ کہہ دینا اور ہاں کہہ دینا میٹر کرتا ہے. غالباً وہ بھی معاون کے طور پہ یعنی ساتھ چلنے والوں کے طرح نظر نہیں ہے. میں لوٹ کر آؤں گا، نام لے کے سوال پوچھوں گا اور چاہوں گا کہ اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں وہ جانوں. لوٹ کر آئیں گے الف لام میم میں، آپ کا انتظار رہے گا. عزیزان من، حسین ہیں جو عزم و وفا کا پیکر ہیں، حسین ہیں جو خرد کا مرکز ہیں، جنوں کا محور ہیں، اور حسین ہیں جو جمال زہرا ہیں، جلال حیدر ہیں. مگر ایسے ہی حسین کا ساتھ دینے والے افراد اتنی بڑی امت میں سے
اتنے کم کیوں ہیں؟ یہ سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں انجینئر محمد علی مرزا کی موجودگی سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں۔ انجینئر صاحب، یہ سوال بنتا تو ہے کہ بنی ہاشم اور ان کے سرکردہ افراد نے بڑی تعداد میں حمایت کا اعلان کیوں نہیں کیا؟ نیز صرف بنی ہاشم ہی نہیں بلکہ وہ دیگر احباب اور اصحاب، اور خاص طور سے میں نام لینا چاہتا ہوں کہ جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ایسے افراد کیوں یزید کی حکومت کے خلاف قیام کرنے میں امام کا ساتھ نہیں دے رہے؟ یعنی ان کو جانے سے کیوں روک رہے ہیں، منع کیوں کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ دیکھیں جی، وہ یہ سمجھتے تھے کہ چونکہ سیدنا علی ابن ابی طالب کی شہادت کے بعد جس ڈگر کے اوپر امت چل نکلی ہے، اس ڈگر پہ سامنے آ کے مقابلہ کرنا اب آلموسٹ ناممکن ہو چکا ہے، لہٰذا برائی کو دل میں ہی برا جانا جائے۔ خصوصاً عبداللہ بن عمر کے حوالے سے تو بات بہت زیادہ اچھالی جاتی ہے، اس لیے کہ عبداللہ بن عمر نے یزید کی بیعت بھی کر لی تھی، صحیح بخاری میں آتا ہے، بلکہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، جب واقعہ ہررا ہوا اس موقع کے اوپر، اس سے جسٹ پہلے، چونکہ شہادت حسین کے بعد اہل مدینہ نے یزید کی بیعت توڑ دی تھی، تو حضرت عبداللہ ابن عمر جو ہے وہ جا کے لوگوں کو سمجھاتے تھے کہ تم بیعت نہ توڑو، جو بیعت کے بغیر خلیفہ کی مر گیا وہ جاہلیت کی موت مرا، اور اس نے عہد شکنی کی، اور عہد شکن لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جو ہے اس طریقے سے اٹھائے گا کہ ان کے لیے ایک جھنڈا قائم کیا جائے گا لوگوں کے سامنے انہیں ذلیل کرنے کے لیے۔ یہ ساری حدیثیں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر ان لوگوں پہ لگاتے تھے جو یزید کی بیعت توڑ رہے تھے، لیکن وہ لوگ آج کے بریلوی دیوبندی اہل حدیث یا شیعہ نہیں تھے، وہ بھی صحابہ اور تابعین تھے یا ان کی اولادیں تھیں۔ ان میں ایک صحابی تو ٹاپ آف لسٹ جن کا نام بخاری مسلم میں ہے، عبداللہ ابن مطیع ہیں، جنہیں نبی الاسلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے گھٹی دی تھی، اور اسی گھٹی کی برکت تھی کہ وہ یہ کہنا شروع ہو گئے لوگوں کہ اب تو کوئی بات ایسی نہیں باقی بچی کہ ہم جو ہے وہ اس بیعت کو کنٹینیو کریں۔ اور یہ وہی صحابی ہیں جن سے محمد بن حنفیہ کے بارے میں بھی اکثر لوگ پیش کرتے ہیں کہ محمد ابن حنفیہ نے کہا کہ میں نے یزید کو تو سنت کا بڑا عامل پایا ہے، تو عبداللہ ابن مطیع کا قول بھی ساتھ ہی موجود ہے ایک ہی روایت کے اندر، تاریخ ابن کثیر میں۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ قریب ہے کہ آسمان سے پتھر برس پڑے ہیں جو کچھ میں نے یزید کو کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور انہوں نے کہا جتنا عرصہ آپ وہاں رہے ہیں نا، آپ نے اس کو اس حالت میں پایا، لیکن وہ ایسا ہے نہیں ہے۔ ظاہر بعض اوقات لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے حکمران اس طرح کے کام کرتے ہیں، تو اب لوگ محمد بن حنفیہ جو حضرت علی کے بیٹے تھے، حنفیہ نامی عورت سے، اور حضرت حسین کے بھائی تھے، ان کا قول تو پیش کرتے ہیں، لیکن اسی میں موجود ہے عبداللہ ابن مطیع صحابی کا، اور یہ حدیث کا پیٹ رول ہے کہ جب صحابی اور تابعی کا قول ٹکرائے تو آپ نے صحابی کے قول کو پرائورٹی دینی ہے، اور اس میں تو یہ بھی موجود ہے کہ وہ شرابی ہے، یہ بھی الفاظ موجود ہے۔ اگر وہ روایت پوری لینی ہے پھر تو یزید کے دفاع میں جو لوگ کھڑے ہیں انہیں پھر اس کو شرابی بھی ماننا پڑے گا۔ تو یہ ساری باتیں اس طریقے سے لوگ کرتے ہیں۔ تو عبداللہ بن عمر اس حوالے میں پیش تھے، چونکہ وہ ہمارے لیے بہت بڑی پرسنالٹی ہیں، نبی الاسلام نے ان کے لیے تعریفی کلمات ارشاد فرمائے بخاری مسلم میں، عبداللہ ابن عمر رجل صالح، لیکن عبداللہ بن عمر نے اپنی وفات سے پہلے رجوع کر لیا تھا۔ اچھا، صحیح بخاری میں موجود ہے کہ بنو امیہ نے ہی انہیں شہید کروایا۔ حجاج ابن یوسف نے احرام کی حالت میں ایک بندہ مقرر کیا تھا جس نے ان کے پاؤں میں زخم لگایا، اور 74 ہجری میں وہ شہید ہو گئے، اور انہوں نے کہا میرا قاتل وہ ہے جس نے احرام کی حالت میں جو ہے آلات جنگ لانے کی اجازت دی ہوئی ہے۔ اللہ۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ عبداللہ ابن عمر اپنے آخری وقت میں کہا کرتے تھے، المستدرک للحاکم میں موجود ہے، اور امام طبرانی نے بھی اپنی الموجم میں لی ہے یہ حدیث، اور مجموع الزوائد کے اندر امام حیثمی نے لی ہے، اور انہوں نے اس کی صحت کے اوپر اتفاق کیا ہے کہ عبداللہ بن عمر کہتے تھے کہ مجھے پوری زندگی کسی چیز کا غم نہیں کہ میں نے کبھی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے اندر کوئی کوتاہی کی ہو، سوائے ایک چیز کے کہ میں نے علی ابن ابی طالب کے ساتھ مل کر باغیوں کے خلاف قتال کیوں نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ یعنی اصل میں معاملہ وہاں سے شروع ہے۔ عبداللہ بن عمر نے، آپ اندازہ کریں کہ حضرت علی کی بھی بیعت نہیں کی تھی، اور اس وقت نیوٹرل ہو گئے تھے وہ کہ نہ میں حضرت علی کا ساتھ دیتا ہوں نہ ان کے مخالفین کا، بلکہ میں نیوٹرل ہوتا ہوں۔ عبداللہ بن عمر کے اوپر یہ سارے کے سارا معاملہ لوگ لے کے چل رہے ہیں کہ جی ان کی بھی تو ایک شخصیت تھی۔ تو جب ایک شخص نے اپنی وفات کے وقت کفِ افسوس ملا ہے اس کے اوپر کہ مجھے حضرت علی کا ساتھ دینا چاہیے تھا، یعنی وہ وہاں پر پہنچ گئے جہاں سے یہ سارے کا سارا بگاڑ سٹارٹ ہوا تھا کہ حضرت علی کا اگر اس وقت ساتھ دے دیا جاتا تو حضرت علی ایک آخری کوشش تھے اس امت میں
کہ شیخین ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی جو خلافت راشدہ ہے اسے دوبارہ سے زندہ کیا جائے، جسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند شریر گورنروں نے، جس میں حضرت عثمان کا کوئی قصور نہیں ہے، ان کے گورنروں کی شرارتوں کی وجہ سے جو بگاڑ آ گیا تھا، حضرت علی نے اسے ایک دفعہ سیٹ کرنے کی کوشش کی. کاش یہ لوگ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت سعد بن ابی وقاص، یہ لوگ اس وقت ان کا ساتھ دیتے تو معاملات سیٹل ہو جاتے. لیکن وہی بات ہے، نہ اس وقت ساتھ دیا اور نہ عبداللہ بن عمر نے شہادت حسین سے پہلے حضرت حسین ابن علی کا ساتھ دیا. لیکن چونکہ ان کو وفات کے وقت اس کا احساس ہو چکا تھا، لہٰذا آج کی ڈیٹ میں ہم یہی کہیں گے کہ انہوں نے رجوع کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ اچھا ہوا کہ آپ نے اس پر روشنی بھی ڈال دی. یہ انتہائی حساس اور میں سمجھتا ہوں کہ سنجیدہ معاملات ہیں اور بڑی جرت چاہیے احترام کے زاویے میں اور تقدس کو پامال کیے بغیر تاریخ کے حقائق ہمارے سامنے رکھنے کے لیے میں آپ کا شکر گزار تو ہوں، مگر ایک جرت میں بھی کر رہا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ آپ تحامل کے ساتھ اور پیار اور شفقت کے ساتھ ہی جواب دیں گے، برا مانے بغیر. تاریخ کربلا میں ایک مقام میرے مطالعے کے مطابق ایسا بھی آیا کہ امام عالی مقام، آپ پہ ہمارا سلام ہو، آپ شاید اس سے مشروط دستبرداری کا اعلان کرنا چاہتے ہیں. یعنی آپ نے 3 شرائط دی ہیں کہ اگر اس پہ کوئی رضامندی ہو جائے تو ہم اس سے ہاتھ اٹھا لیں گے. گویا واقعہ کربلا جو کہ حق و باطل کی جنگ ہے، یہ مارکہ حق و باطل ہے، اس میں ایسا کیوں نظر آ رہا ہے کہ امام عالی مقام آخری وقت میں مصالحت کی کوشش کر رہے ہیں، کمپرومائز کی کوشش کر رہے ہیں، کسی طرح سے بات ٹل جائے؟ یہ ممکن ہے؟ یہ بالکل جھوٹا الزام ہے، اور جس نے یہ سٹوری لکھی ہے وہ سٹوری فٹنگ ہی نہیں بیٹھتی اس پوری قیام حسینی کے اندر لاجیکلی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر حسین ابن علی یہ شرط رکھ رہے تھے، وہ 3 شرائط پیش کی جاتی ہیں. اس کتاب کا بھی میں پوسٹ مارٹم بعد میں کرتا ہوں کہ وہ کتاب ہی جعلی ہے، اور اگر اس کتاب کو صحیح مانا جائے گا تو اس کے اندر تو بہت کچھ اور بھی لکھا ہے جو یہ پھر ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. یہ لاجیکلی بالکل بات غلط ہے کہ حسین ابن علی 3 شرائط رکھ رہے تھے. اگر یہ ہوتا تو عبید اللہ ابن زیاد کو یزید نے جو گورنر کوفہ لگایا تھا وہ اسے حجاز کی گورنری بھی دے دیتا کہ شاباش، جو کام میرے والد محترم نہیں کروا سکے اپنی زندگی میں زور لگا کے، تو میرا ایسا ایک چیتا ہے کہ تو نے وہ کام کر دیا کہ حسین ابن علی اس پہ آمادہ ہو گئے ہیں کہ وہ میری بیعت کریں گے. کیونکہ اس میں شرط ایک بتائی جاتی ہے کہ جی نمبر 1 یا تو مجھے مدینہ شریف واپس جانے دو اور میں گوشہ نشینی کی زندگی گزاروں. کس کو کہہ رہے ہیں؟ حسین ابن علی کے بارے میں. آج ہم حسینی گوشہ نشینی کی زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو جس کو ہم اپنا لیڈر مانے ہوئے ہیں اس کے بارے میں آپ سوچ سکتے ہیں. دوسری شرط رکھی کہ مجھے کسی بارڈر کے اوپر بھیج دیں جہاں پہ میں جو کافروں کے خلاف جا کے قتال کروں. کافروں کے خلاف کیسے قتال کیا جا سکتا ہے جبکہ آپ کے اپنے گھر میں ایسی حکومت ہے جو اسلامی حکومت نہیں، صرف مسلمانوں کی حکومت ہے. اور تیسرا یہ کہ میں یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتا ہوں. اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جو سو کالڈ اپنے آپ کو شیعان علی کہتے ہیں، شیعان حسین کہتے ہیں، وہ بھی یہ بیان کر رہے ہوتے ہیں اپنے چند عقائد کی حفاظت کے لیے کہ وہ تقیتاً کر رہے تھے، یہ کر رہے تھے. یہ بالکل جھوٹ ہے. انہوں نے کوئی 3 شرائط نہیں رکھی ہیں. اور اگر ایسا ہوتا تو میں لاجیکلی بتا رہا ہوں کہ عبید اللہ ابن زیاد تو اسی وقت خط لکھتا کہ یزید صاحب جو کام آپ کے والد محترم نہیں کروا سکے وہ میں نے کروا لیا ہے، تو اسے تو نوازا جاتا. لیکن ایسا نہیں تھا. یہ بالکل جھوٹ باندھا گیا. اور جس کتاب سے پیش کرتے ہیں انصاب الاشراف، امام بلازری کی کتاب، اس کے اوپر تو جرا کی گئی ہے. کئی محدثین اسے ان کی طرف منسوب ایک کتاب مانتے ہیں. یہ کتاب ان کی طرف غلط منسوب کی گئی ہے، ورنہ اسی میں یہ بھی موجود ہے کہ یزید کے آباء و اجداد کے تابوت جہنم میں یہ موجود ہے. یہ بھی اس کتاب میں لکھا ہے یزید کے آباء و اجداد کے بارے میں کہ اگر تم انہیں میرے ممبر پر دیکھو تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قتل کر دو. جی. اور اس میں یزید کے آباء و اجداد کے بارے میں یہ بھی لکھا ہے کہ ان میں سے یزید کے ایک بڑوں میں سے، ان کے آباء و اجداد میں سے، میں چونکہ وہ آپ کی پیمرا کی پالیسی کے اندر گفتگو کر رہا ہوں کہ وہ ایک اونٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کا ایک بیٹا اس اونٹ کو ہانک رہا تھا، اور ایک بیٹا جو ہے اس نے وہ نکیل پکڑی ہوئی تھی. اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اونٹ پہ بیٹھے ہوئے پہ بھی لعنت، اونٹ ہانکنے والے پر بھی لعنت، اور اونٹ کی مہار پکڑنے والے پر بھی لعنت. اتنا حصہ جو ہے نا حدیث کا، یہ مسند البزار میں بھی موجود ہے. مجموع الزوائد کے اندر بھی امام حیثمی ابن حجر اسقلانی کے استاد لے کے آئے ہیں اور انہوں نے کہا یہ حدیث بالکل ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے یہ مینشن نہیں کیا کہ یہ 3 بندے کون سے تھے. صرف انہوں نے لکھا کہ 3 بندوں پر اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی،
ایک وہ جو اونٹ پہ بیٹھا ہوا تھا، ایک جو اونٹ کو ہانک رہا تھا، اور ایک وہ جس نے اونٹ کی مہار پکڑی ہوئی تھی. لیکن امام بلازری نے اس روایت میں لکھ دیا کہ وہ کون کون سے تھے. وہ میں نے آپ کو اشارتاً بتا دیا. اب وہ ساری روایتیں کیا یہ لوگ ٹھیک مانیں گے؟ نہیں، کبھی بھی نہیں مانیں گے. تو بھائی اگر اس کتاب سے 3 شرطیں پیش کرنی ہے نا، تو پھر یہ ساری باتیں مانو. جن لوگوں کا آپ دفاع کر رہے ہو ان کے امام کا دفاع کرنا بھی مشکل ہو جائے گا آپ کی. ٹھیک ہے، واضح ہو گیا. اور میں ایک اور سوال پوچھ لوں. ظاہر ہے میرے پاس پروگرام میں وقت انتہائی کم رہ گیا ہے، اور قلت وقت کے باعث میں نے اپنے سوال کو بھی مختصر کر دیا ہے. اور وہ سوال یہی ہے، بہت سے اذہان یہ بھی کہتے ہیں، بہت سے لوگوں کا اس حوالے سے بھی تعبیر کیے جانا شاید کہ مناسب ہی ہوتا ہے، کیونکہ وہ جس حالات کے پیش نظر پوچھ رہے ہوتے ہیں وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ پہ ہمارا سلام ہو، آپ کے قیام کو اسلامی ریاست کے خلاف خروج سے تعبیر کیا جا سکتا ہے؟ جی، اس میں مجھے تھوڑا سا ٹائم دیجیے گا، میں اسے ایلبریٹ کر دوں. جی، بنیادی بات سمجھ لیں کہ ایک عورت ایک خامند کے عقد میں نہیں آئی، وہ خامند اس عورت کو خامند کے حقوق کیسے جتا سکتا ہے؟ واہ واہ. یہ تو اس وقت ہوگا کہ جب نکاح اسٹیبلش ہو جائے. ایک شخص کی بیعت اسٹیبلش ہی نہیں ہوئی، لہذا بیعت سے متعلق وہ ساری باتیں اس کے اوپر ڈال کے اور اس کے خلاف قیام کرنے والے کو خارجی کہنا یہ بہت بڑا ظلم ہے. جو لوگ بھی یہ کرتے ہیں وہ اللہ سے ڈر جائیں. اہل سنت میں سے کسی نے بھی امام حسین علیہ السلام کے قیام کو خارجیت کے اوپر مبنی نہیں کہا، نہ کبھی کہا کہ ان کا یہ خروج تھا، بلکہ قیام حسینی کی بات ہوئی. اور اس کی اصل وہ حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر 6830. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس سال آخری حج کیا، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں. میں نے پورا ایک ریسرچ پیپر لکھا ہے، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 200 احادیث کی روشنی میں، جس میں سے اکثر بخاری اور مسلم سے ہیں اور باقی کتابوں سے، اہل سنت کی حدیث کی کتابوں سے. میں نے اس کا ٹائٹل رکھا ہے 72 صحیح الاسناد احادیث شہدائے کربلا کی نسبت سے، لیکن اس میں احادیث 200 ہیں. 72 کی نمبرنگ کے ساتھ ہے، ایک ایک نمبر کے اوپر. مثلا غدیر خم کا نمبر 33 میں اس میں لے کے ہوں. 8 طرق میں نے غدیر خم کے وہاں پہ شامل کیے. تو اس میں نے یہ ساری باتیں صحیح بخاری کے حوالے سے، یہ حدیث 6830 کے سیدنا عمر نے آخری سال جب حج کیا تو حج کے دوران ایک شخص منا کے خیموں میں آ کے کہتا ہے کہ میں نے یہ بات سنی کہ لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ جب عمر مر جائیں گے تو ہم فلاں شخص کو خلیفہ چن لیں گے. تو حضرت عمر کو اتنا غصہ آیا، انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے مشورے کے بغیر یہ پہلے سے پلان کیے بیٹھے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد فلاں شخص کو خلیفہ چن لیں گے. میں ابھی یہاں پر خطبہ دوں گا اور لوگوں کو اس حوالے سے میں ایجوکیٹ کروں گا کہ اس قسم کی کوئی حرکت ایکسیپٹ نہ کی جائے. عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ اے امیر المومنین، یہ چند لوگوں نے بات کیا، آپ پبلکلی اسے نہ ڈسکس کریں. واپس جا کے مدینہ شریف میں آپ جا کے خطبہ دیں دارالحکومت میں، تاکہ آپ اپنا جو پالیسی بیان جاری کرتے ہیں. اور میں اس پہ اکثر کہتا ہوں کہ اس وقت اگر یہ شارٹ کلپ نکل جاتا تو سیدنا عمر اس کا جواب یوٹیوب پہ آ کے ویڈیو بنا کے دیتے کہ تم لوگ میرے ہوتے ہوئے اس قسم کی باتیں کر رہے ہو. بہرحال وہ جب واپس آئے تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عباس کو کہتے ہیں میرا گھٹنا جو ہے نا وہ حضرت عمر کے ممبر کے ساتھ تھا، اور میں لوگوں سے کہہ رہا تھا آج حضرت عمر نے وہ باتیں کرنی ہیں جو آج سے پہلے نہیں کی ہیں. اور انہوں نے پھر وہی بات سٹارٹ کی کہ یہ لوگ آپس میں ٹیما گولیاں کر رہے ہیں اور پلی لے رہے ہیں حضرت ابوبکر کی خلافت سے. تو وہ کیٹاسٹرافک کنڈیشن میں تھی، اور حضرت ابوبکر کے پائے کا اس وقت کوئی شخص نہیں تھا کہ کسی اور کو خلیفہ چنا جاتا. کوئی شخص حضرت ابوبکر کی خلافت سے پلی نہ لے کہ اس طریقے سے مسلمانوں کے مشورے کے بغیر کسی کو خلیفہ چن لیا جائے، کیونکہ حضرت عمر کی تو پورے مشورے سے ہوا تھا نا، حضرت ابوبکر نے ایک ایک سے مشورہ کیا تھا. پھر حضرت عمر نے فرمایا اگر یہ کام ہوا تو جس کی بیعت لی جائے گی وہ بھی قتل ہوگا، اور جو بیعت لینے والے ہیں وہ بھی قتل کریں گے، اور امت کے اندر قتل و غارت کا ایک بازار گرم ہو جائے گا. یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، اور یہ آپ دیکھ لیں. یہی کچھ ہوا کہ جب یزید ابن معاویہ کو تلوار کی جو ہے وہ دھونس کے اوپر، تلوار کی نوک کے اوپر، گن پوائنٹ کے اوپر امت کے اوپر مسلط کیا گیا تو یہ قتل و غارت والا معاملہ ہوا. حسین ابن علی خلافت کے قیام کے لیے کھڑے ہوئے کہ وہ لیجیٹمائز ہی نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ وہ ٹریٹی جو صلح حسن تھی اسے توڑ کر، جس میں تھا کہ امت کو شورا کے حوالے کیا جائے گا، حاکم وقت نے اپنے بیٹے کو نامزد کر دیا تھا، لہٰذا اس کی حکومت اسٹیبلش نہیں ہوئی. اور یہ جو میں آپ کو بات کر رہا ہوں یہ صحیح بخاری کی اس حدیث کی شرح میں ابن حجر اسقلانی نے بھی لکھی ہے کہ کوئی شخص حسین ابن علی کے قیام کو کبھی یہ نہ کہے کہ انہوں نے حکومت وقت کے خلاف جو ہے وہ خروج کیا تھا، بلکہ وہ قیام حسینی تھا. ان سے بڑا تو کوئی سنی امام نہیں ہے اس فیلڈ میں. ابن حجر اسقلانی جو حدیث کے بھی امام ہے، فقہ کے بھی امام ہے، المتوفا 852 ہجری. ٹھیک ہے، واضح ہے.
میں انتہائی شکر گزار ہوں انجینئر صاحب آپ کا. یہ جتنا بھی مواد آج تاریخ کے زاویے میں اور اس کے برتن میں رکھ کر آپ نے ہمارے دسترخوان پہ بچھایا ہے، اس میں سے جو جتنا چاہے وہ اٹھا لے. یقیناً یہ تحقیق کے اوپر مبنی ہے، اور بہرحال اس میں دو باتیں ضرور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اس حوالے سے ناقدین ہیں تو وہ اپنی تحقیق کریں اور اس کا جواب لے آئیں، اور اگر اس حوالے سے بہت سے لوگ اتفاق کرتے ہیں تو بھی مناسب ہے. ایک چیز ہے جس کو ہم نے آج طے کرنا تھا اور اس میں ہمیں کامیابی ملی کہ کربلا کی تاریخ اور اس کا پس منظر اور اس کے ہونے کی وجوہات ہمارے سامنے آ گئی. خواتین و حضرات، میں آپ سے اجازت تو لے رہا ہوں مگر آپ کے سامنے حدیث رسول بلکہ وہ واقعہ ہی نقل کر کے آپ کو الوداع کہوں گا، چونکہ یہ ایام بہت خاص ایام ہیں. اب گویا کہ تشنگی بڑھ چکی ہے اور پیاس کا پہرا ہے اور پانی کی بندش ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جناب ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کے حوالے سے یہ مشہور روایت بھی ہے، بی بی فرماتی ہیں کہ میں نے یہ پیارا سا حسین رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود مبارک میں رکھا تو دیکھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہیں. میں نے استفسار کیا، اے اللہ کے پیارے رسول، آپ کس وجہ سے رو رہے ہیں؟ تو آپ نے بتایا کہ مجھے فرشتوں نے یہ خبر پہنچائی ہے کہ اس حسین کو میری امت شہید کر دے گی. آپ فرماتی ہیں کہ میں نے دوبارہ سے پوچھا، کیا اس حسین کو، اس بچے کو، اس فرزند کو؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، اس حسین کو. اور پھر آپ نے آگے روایت میں اس جگہ کا نام بھی لیا. گویا کہ یہ بہت تلخ تھا اور رسول کی آنکھوں میں آئے ہوئے آنسو اس بات کی وضاحت کر رہے ہیں کہ حسین سے محبت ہے، انتہا کی محبت ہے اور الفت ہے، اور حسین ہمیشہ سے ہر زمانے سے حق کی نمائندے ہیں اور حق کی نمائندگی کرنے میں کامیابی حاصل کر رہے ہیں. میں اجازت چاہتا ہوں آپ سے اس ہی دعا کے ساتھ کہ آپ اپنا خیال رکھیں گے، اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا، اللہ کے فرمان کا. اللہ کی امان میں.